السلام علیکم. توکلت علیک یا رب العالمین. اوکلاہوما، پاناما، اقامہ اور اسامہ، ان میں کیا چیز قدر مشترک ہے؟ 19 اپریل 1995 میں اوکلاہوما بم بلاسٹ ہوا. اس کے 90 منٹ کے بعد ایک روٹین پیٹرول پر، یہ لوگ اسے پولیس ٹروپر کہتے ہیں یا ہائی وے ٹروپرز، اس کے پاس سے ایک گاڑی گزری، پیلے رنگ کی گاڑی تھی جس پر نمبر پلیٹ نہیں. اس نے اس گاڑی کو روکا. اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت ہینڈسم 25-26 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، ملٹری کٹ. اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے ابھی خریدی ہے، اور بڑے شستہ لہجے میں بولا، بڑے پڑھے لکھے انداز میں، تربیت یافتہ ملٹری آفیسر کی طرح سے، کہ میرے پاس کاغذات نہیں ہیں. ڈیش بورڈ میں اس نے ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ نہیں، سوری، نہیں ہے میرے پاس کاغذات. اس نے تمہارے پاس لائسنس ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شرمندگی سے سوری وہ بھی. تو نے کہا بچہ تمہیں تو ٹکٹ لگے گا. اس آدمی کا نام تھا آفیسر ہینگر. اب بقول ہینگر صاحب کے اپنے کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کو ٹکٹ لگاؤں یا نہ لگاؤں، ایسے ہی جانے دوں. تو اچانک ان کی نظر اس کے بغل کے ہولسٹر پر پڑی. اس نے کہا یہ تمہارے پاس پستول ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ میرے نام پر ایشو ہوئی ہے، تمہیں مجھے چیک کرنی پڑے گی. کر لو. اس نے اسے پستول دی، اس کے نمبر کو وائرلیس پر اپنے ہیڈ کوارٹر بتایا کہ ذرا اس پستول کا ذرا مالک کا بتا دیں کہ کون ہے. وہاں سے جواب ملا کہ بھئی یہاں پر بڑا رش پڑا ہوا ہے، ہم لوگ اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں شہر میں اتنا بڑا بم بلاسٹ ہوا ہے، پوری بلڈنگ گر گئی ہے، سرکاری بلڈنگ تھی، اس کے اندر بہت سی موتیں ہوئی ہیں. اس وقت ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ 166 لوگ مر چکے ہیں، لیکن وہاں سے انہیں کوئی جواب نہیں ملا. تو آفیسر ہینگر نے کہا کہ بھئی اب جب تک مجھے اس پستول کے بارے میں پوری اطلاع نہ مل جائے میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تم میرے ساتھ چلو. اور اب تک یہ کیس صرف ڈرائیونگ اور متوقع لائسنس یا بغیر لائسنس کے پستول کا ہوتا. دوسرے دن اسے عدالت میں پیش کرنا تھا تو پتہ چلا کہ جج صاحب ایک طلاق کے مقدمے میں بہت زیادہ الجھے میں ہیں، عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. تیسرے دن پھر یہ پرابلم ہوئی کہ وہ جج صاحب نہیں آئے. پتہ چلا ان کا جو بچہ تھا اس کی اسکول بس نہیں آئی، تو اس لیے جج صاحب اسے اسکول چھوڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ لیٹ آئے ہیں. لہٰذا آپ کا جو وقت تھا عدالت میں پیش ہونے کا وہ اس وجہ سے ضائع ہو گیا ہے، تو آپ کل تشریف لائیے. اس دوران اوکلاہوما بلڈنگ کے نیچے جو ٹرک 5000 کلو کا کیمیکل بم بنایا تھا اس نے، تو گراؤنڈ زیرو سے نمبر ملا ٹرک کا جلا ہوا. اسے جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کرائے کا ٹرک ہے، اور ٹرک کو جب ہائر کیا گیا تو وہاں اس نے اپنا اوریجنل لائسنس دیا تھا، اور وہاں سے یہ نام پتہ چلا ٹیمتھی میکبیتھ. اب جس طرح سے ایک عام روٹین ہوتا ہے کہ جب کوئی پکڑا جائے تو اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، تو جب انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا آنرڈ قسم کا سولجر تھا. عراق کی جنگ میں میڈل بھی مل چکا تھا. واپس آ کے اس نے آنرری ڈسچارج لے لیا تھا. تو اس کا نام اس ٹرک کے ساتھ جب ملا، تب انہوں نے جب اس کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ ہے کہاں اس وقت، تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب اس وقت حوالات میں بند ہیں، اور ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ بغیر نمبر کی گاڑی چلا رہے تھے. اور اس دوران وہ پستول کا معاملہ تھا وہ حل ہو چکا تھا کہ وہ اسی کے نام پہ تھی. اب کیونکہ انہیں بک کر لیا گیا تھا تو اس لیے اب جج ہی اس پہ جرمانے کا فیصلہ کر سکتا تھا. تو ہینگر صاحب اسے اب بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے ٹکٹ دے کر. تو یہ ہینگر صاحب کے ہاتھ سے یہ کیس نکل چکا تھا. ایف بی آئی کو جب پتہ چلا کہ یہ بندہ آلریڈی اریسٹ ہو چکا ہے تو وہ انہوں نے اسے یہاں سے وہ جو کیس تھا بلا لائسنس پلیٹ کی کار چلانے پر، وہ اب ایک دہشت گردی کے کیس میں تبدیل ہو گیا، اور بلا لائسنس پلیٹ کی گاڑی چلانے کا جرمانہ ان پر نہیں ہوا، بلکہ 11 جون 2001 کو 7 بجے انہیں لیتھل انجیکشن دے کر سزائے موت دے دی گئی، جو 14 منٹ کے بعد انہیں ڈیتھ کنفرم کر دیا گیا. یہ تو تھا اوکلاہوما کا معاملہ. ٹیمتھی میکبیتھ نے کہا کہ مجھ سے ہینگر نے جو سوال کیے میں نے اس کا صحیح جواب دیا. اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا تم اس بلڈنگ کو اڑا کر آ رہے ہو تو میں اسے جواب دے دیتا کہ ہاں، لیکن وہ مجھ سے کاغذات پوچھ رہے تھے، گاڑی کے کاغذات، لائسنس، پستول کا لائسنس، تو اس چیزوں میں الجھے رہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ پچھتاوا کس بات کا؟ جب میں عراق میں تھا ان لوگوں سے میں ملا، دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بھی میری ہی طرح کے عام سے لوگ ہیں، لیکن مجھے آرڈر کیا گیا کہ ان کو گولی مارو. میں نے انہیں مارا، اور اس مارنے پر مجھے پرپل ایوارڈ دیا گیا. آج جنہیں میں نے دشمن سمجھا، میں نے جن پر
پر بم پھوڑا تو اس پر مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے. تو یہ پیراڈاکس ہیں. میں ایک فوجی ہوں, اب بھی اپنے آپ کو فوجی سمجھتا ہوں, اور میں اسی طرح سے اس سزا کو قبول کرتا ہوں. اس وقت میں نے ایوارڈ قبول کیا تھا اپنے کارنامے پر, اس کارنامے پہ میں سزائے موت قبول کرتا ہوں. بظاہر یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو لوگ حالات حاضرہ سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے پیچھے 4 سوال ابھی نامکمل ہیں, اور اس پر بھی کنٹروورسیز جو ہوتی ہیں, سازشیں, تو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. آئے دن اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر اب بھی آتی رہتی ہے کہ کیا وہ اکیلا تھا, اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کسی بڑے آفیسر کی طرف سے اسے کمانڈ دی جاتی تھی, ان کے کہنے پہ وہ کر رہا تھا, یہ کسی کا اشارہ ٹائپ جو ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ لفظ نئے نہیں ہیں کہ کوئی سازش کر رہا ہے. اب آئیے پاناما کی طرف. پاناما میں 2 لاکھ کے قریب آف شور کمپنیوں اور ان کے مالکان کے بارے میں اطلاعات آئیں. ان میں تقریباً 2000 کے قریب پاکستانی بھی ملوث ہیں, لیکن سب سے اوپر جو نام آیا, کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس لیے, جناب نواز شریف صاحب, ان کے بیٹوں کا. تو پتہ چلا ان کی کچھ آف شور کمپنیاں ہیں جن کا فوری طور پر انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا, صحیح جواب نہیں دیا کہنا چاہیے, سچ نہیں بتایا, ادھر ادھر ٹالتے رہے کہ میرے نام ڈائریکٹ نہیں ہے, میرے نام نہیں ہے, وہ تو میرے بیٹے کے نام نہیں ہے, پھر وہ بیٹے کے نام ہو گئی. پھر اس طرح سے یہ آپ لوگ کہاں سے میری جائیداد, لندن تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, آبیل مجھے مار. ثنا بلوچ کا پروگرام چل رہا تھا, خود سے فون کر یہ بات ریکارڈ کروا دی. ٹم سیباسٹین کو چھوٹے میاں صاحب نے انٹرویو دے دیا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں میں تو کرائے پہ رہتا ہوں, میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے, عام اسٹوڈنٹ کی طرح سے مجھے ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان سے پیسے آتے ہیں. پھر نون لیگ کے بہت سے لیڈروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ہم 1996 سے اس گھر میں جا رہے ہیں, ہماری میٹنگیں وہاں ہو رہی ہیں. صدیق الفاروق صاحب, چودھری نثار صاحب, بیگم کلثوم نواز صاحبہ, پھر اس کے بعد حسن نواز صاحب. تو یہ لوگ اپنے اپنے انٹرویو میں یہ بتا چکے کہ یہ بہت پرانا گھر تھا. ان میں سے ہر ایک نے اسے 2006 سے پہلے کا بتایا, بعد میں اسے 2006 کر دیا گیا فائنل ورژن عدالت میں. کیلیبری فونٹ جس پر آیا, بیٹا ورژن میں ڈیڈ لکھی گئی. ان تمام بیانات نے اس معاملے کو مزید الجھا دیا. وزیر اعظم نے 2 بار قوم سے خطاب کیا اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا. پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع ہماری آمدنی کے, ہماری جائیداد کے, اور جس پلیٹ فارم میں ہم سے پوچھا جائے گا ہم یہ حاضر کر دیں گے. کمیشن بنایا گیا, وہ اپنا ایک علیحدہ ایک پروسیجر چلے مختلف قسم کے. قصہ مختصر یہ کہ بات آ گئی JIT تک. اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا تھا, آپ ان اپارٹمنٹس کی منی ٹریل دے دیں کہ آپ نے یہ کہاں سے اور کب خریدا, کن پیسوں سے خریدا, کوئی رسید دے دیں. لیکن الجھنیں مزید بڑھتی چلی گئیں, اور جب JIT نے اپنا کام شروع کیا تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اوکلاہوما بامبنگ میں جب FBI نے پیچھے سے کام شروع کیا تو وہاں وہ ٹرک کا جلا ہوا جو نمبر پلیٹ تھی, وہ کہاں سے نمبر پلیٹ ٹو نمبر پلیٹ, یعنی یہاں اس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں تھی, اس پہ پکڑا گیا, اور وہاں پر ایک نمبر پلیٹ تھی, اس سے یہ اس طرح سے کنیکشن ملا کہ آدمی حیران ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے, کرائم نیور پیز, جرم کہیں نہ کہیں اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے. تو اسی طرح سے جب JIT نے دیکھا, ڈھونڈا کہ منی ٹریلز, اور اس میں ڈبہ نمبر 10 اور 13 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مواد ہے. اس کے اندر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا بیان ہے جو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے ملک کی سب سے بڑی اسٹیل مل میں 49% شیئر نواز شریف صاحب کا ہے. تو JIT والے وہاں پر بھی پہنچ گئے, ان کا جی ڈو یو اسٹینڈ فار یور دیٹ انٹرویو. اچھا, وہ انٹرویو جو تھا وہ انہوں نے باقاعدہ کسی اس کو نہیں دیا تھا, بلکہ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے, ایک چھوٹے سی کسی فنکشن میں بات کرتے ہوئے بزنس مین ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ انویسٹ کریں. تو اس موٹیویشنل تقریر کے دوران انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا, اپنے ملک کی کو بریگ کرتے ہوئے, اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہ بزنس کے لیے کتنا اچھا ہے ہمارا ملک. تو جب یہ JIT والے وہاں پہنچے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, میں نے کہا تھا ایسا اور ایسا ہے. تو جی آپ لکھ کے دے سکتے ہیں. کہا کیوں نہیں لکھ کے دے سکتا, انہوں نے لکھ کے دے دیا. تو اسی طرح سے ڈبہ نمبر 13 کے اندر یہ تصور کیا جا رہا ہے, ہر وہ شخص جو ایسی خبریں سن کے 2 اور 2 4 کرنے کا شوقین ہوتا ہے, عادی ہوتا ہے, یا جن کے ہاتھوں میں وجدان کی لکیریں ہوتی ہیں, یا جن کے پاس کوئی انفارمیشن سورس ہوتے ہیں, جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو تم پر القا ہو
ہوگا، یعنی جو لوگ سوچیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ چیز سمجھا دیں گے۔ القا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے نہ کبھی پڑھا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، لیکن پھر بھی آپ اسے سمجھ جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ ہدایت ملتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، بائی دی وے وہ بھی بتاتا چلا جاؤں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں پورا تولنا پڑے گا، عدل بالقسط، جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ ڈبہ نمبر 13 کے اندر یہ فرض کیا جا رہا ہے باہر سے دیکھ کر کہ اس کے اندر ایسے ڈاکومنٹیشنز موجود ہیں، ایسے راز موجود ہیں، ایسی اطلاعات موجود ہیں جن کو کسی کے سامنے پڑھا نہیں جا سکتا، جسے قومی راز کہتے ہیں آپ، اسلحے کی ڈیلیں، انفارمیشن کے تبادلے، اس ٹائپ کی چیزیں جو آپ کے خفیہ معاہدے ہوتے ہیں۔ جیسے راجیو گاندھی صاحب پر ایک کیس چلا تھا، بوفوش سویڈن کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تو اس پہ انہیں کک بیکس وغیرہ کا معاملہ تھا۔ تو اب ایسی ڈیلنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی خراب کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ جیسے فرانس کے صدر پر الزام لگا کہ انہوں نے آب دوزوں کے سودے میں کچھ گڑبڑ کی ہے۔ اب یہ آب دوزیں انہوں نے کسی مچھرے کو تو نہیں بیچی ہوں گی، تو ظاہر ہے اس گھپلے میں کسی ملک کا وزیر دفاع ہوگا، کسی ملک کا جرنیل ہوگا، کسی ملک کا صدر ہوگا، کسی ملک کا وزیر خارجہ ہوگا، کسی ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ تو اگر ایک جگہ کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر دوسری حکومتیں کہتی ہیں بھائی آپ اگر ہم سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو، اس گند کو، اس کیچڑ کو ہم تک مت پہنچنے دیں۔ تو ایک قوی یقین یہی ہے کہ اس ڈبہ نمبر 13 کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ ڈبہ نمبر 10 کے بارے میں جب نواز شریف صاحب کے وکیل صاحب نے کہا کہ جی اس ڈبے کو کھولیں، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کھول لیں۔ انہوں نے کھولا، پہلا صفحہ اٹھایا، پڑھا اور اس کو وہیں پر واپس رکھ کے بند کر دیا۔ یہ خبریں ہم سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں ٹاک شوز وغیرہ میں۔ اب کس حد تک سچ ہے، کس حد تک غلط ہے۔ تو جی آئی ٹی کی نظر ایک اور سمت بھی گئی، وہاں سے پتا چلا کہ بھائی ان کے پاس تو اقامہ ہے۔ اب ہم پیناما سے اقامہ میں آ گئے، اقامہ ہے تو دفع کرو جی، یہ منی ٹریل دیتے ہیں دیں، نہیں دیتے نہ دیں، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ بن گیا بالکل اوکلاہوما سٹی بامبنگ کی طرح سے کہ یہ گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کے تھی، اس کا کاغذ کدھر ہے کہ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، یہ تو اقامہ نکل آیا۔ اچھا وہ اقامہ اتنی چیز کیسے ہو گئی؟ وزیر اعظم صاحب اور کی پوری پارٹی جس میں میرے کچھ بہت قریبی پیارے بھی شامل ہیں، وہ سب لوگ پریشان ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ظلم کر دیا۔ بات تو یہ تھی کہ کرپشن ڈھونڈیں گے، 1 روپے کی کرپشن نہیں نکالی اور مجھے اقامہ پہ نکال دیا۔ تو جب ایک بڑا کیس سامنے آ جائے تو $30 کا فائن نہیں کیا جاتا جسے سزائے موت دی جا سکتی۔ اسی طرح سے پیناما اقامے میں بدل گیا۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اقامہ تو میں نے اس لیے لیا تھا کہ ویزے کی پرابلم ہوتی ہے، لائنوں میں کھڑے ہو، جھجک ہوتی ہے۔ کیا وی آئی پی پاسپورٹ رکھنے والا ملک کا سابق وزیر اعظم، اس وقت یہ سابق تھے، کیا ان کو کہیں ایسی پرابلم ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں کبھی آج تک کسی دفتر میں، کسی ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے جانا پڑا ہوگا؟ لیکن انہوں نے یہی عذر پیش کیا، اور وہ جانتے ہیں کہ میرے عذر کو لوگ مانیں گے، اسے کہ اس میں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جانتے ہی نہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہوگا، اور دوسرے وہ جو جانتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے وہ چپ ہیں، وہ بھی اس نریشن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ پھر ایک تیسری بات کہ وہ عدالت میں کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بیٹے کی کمپنی میں تھے لیکن وہاں سے تنخواہ نہیں لی، تو جج نے ریمارکس دے دیے کہ وہ آپ کی مرضی، آپ لیں یا نہ لیں، یہ بہرحال آپ کی لائبلٹی ہے۔ تو اس کو اچھالا جا رہا ہے، بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر، بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر، بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقامہ اپنی ذات میں کیا ہے۔ اقامہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس ملک میں آنے جانے کی سہولت رہے، اس کے لیے ملٹیپل ویزا ہوتا ہے کہ جتنے عرصے کے لیے وہ ویزا دیا جاتا ہے، آپ جتنی مرضی دفعہ چاہیں آئیں جائیں، وہ ملٹیپل ویزا۔ اقامہ اپنے لفظ کی طرح سے اقامت سے ہے، رہائش، اور اس میں ایک اور شے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کام کرنے کی اجازت، تو وہ ریزیڈنس اینڈ ورک پرمیشن، اس کو اقامہ کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو اقامہ لے کر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، وہ اقامہ کیوں لے رہا ہے؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں عرب ممالک جو ہیں وہ ورک پرمیشن یا اقامہ ایسے ہی نہیں دے دیتے، ان کے اپنے قانون ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کفیل ہوتا ہے جو آپ کی گارنٹی لیتا ہے اور اس کی ضمانت پر آپ کو اقامہ جاری کیا جاتا ہے۔ اب اقامہ ہولڈر کے کاغذات بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ولدیت لکھی جاتی ہے کہیں یا عورت
عورت کے نام کے آگے زوجہ فلاں یا بیٹوں کے نام کے ساتھ سر نیم آتا ہے تو اسی طرح سے اقامے کے ساتھ اس کفیل کا نام آتا ہے. حسن نواز صاحب کی ایک کمپنی ہے، میں صرف اسی کی مثال دے دیتا ہوں. حسن نواز صاحب کی ایک کمپنی ہے جو انہوں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں یا کسی بھی طریقے سے لی ہے، لیکن ان کے پاس اپنے پاس ایک اقامہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے نوکر رکھ لیا ہے، مارکیٹنگ مینیجر. تو یہ صرف ٹیکس ایویژن نہیں ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے. اب یہ اس طرح سے ہے، اگر میں آپ کو بالکل سمپل لینگویج میں سمجھاؤں تو نواز شریف ولد حسن نواز ولد کوئی شیخ بن جابر یا بن سلطان. اب اس نام کے تحت آپ وہاں پر کھولتے ہیں اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ. اتنی تہوں کے نیچے جا کر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا. تو اقامہ لیا ہی اس لیے جاتا ہے جب آپ اس ملک میں نہیں رہتے، تو آپ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے جو ملٹیپل ویزے سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ملٹیپل ویزے کے بجائے آپ نے اقامہ لیا تاکہ آپ وہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکیں. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں بینکنگ کے قوانین میں صرف اکاؤنٹ ہولڈر معلومات لے سکتا ہے بینک سے، کوئی دوسرا شخص نہیں. یا کچھ خصوصی الزامات ہوں یا کوئی وجہ ہو، کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، تو اسی ملک کا جس ملک میں وہ اکاؤنٹ ہے اس کی حکومت کچھ اسپیشل آرڈرز کے تحت آپ کا اکاؤنٹ دیکھ سکتی ہے، لیکن دوسرے ملک کی حکومت کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتی ایسا. تو اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیں کہ نواز شریف صاحب کے بینک میں کتنے پیسے ہیں تو وہاں کی حکومت منع کر دے گی کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. تو اسی طرح سے یہ اقامہ جو ہے یہ وہاں پر جب کھولا جاتا ہے، کوئی بھی کھولتا ہے اسے، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ کالا پیسہ ہوتا ہے جو جرائم سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ کالا ہوتا ہے. ایسے اکاؤنٹ جاسوسوں کے پاس ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے پاس ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ کک بیک لینے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ مرتشیوں کے پاس ہوتے ہیں، رشوت لینے والوں کے پاس، اور ایون رشوت دینے والوں کے بھی، کہ وہ وہیں سے اس کی ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں. تو جتنا کالا کبھی یا یہ اسیسینیشنز جو ہوتی ہیں جسے ہم سپاری دینا کہ فلانے ملک کے صدر کو مارنا ہے، فلانے ملک کے وزیر کو مارنا ہے، فلانے پولیٹیشین کو گولی مارنی ہے، یا یہ جو کارپوریٹ آپریشنز ہوتے ہیں کہ فلانے ملک میں ہنگامے کرانے ہیں، تو وہ جو سیکرٹ آرگنائزیشنز ہیں سرکاری یا غیر سرکاری، تو وہ ایسے اکاؤنٹوں کے ذریعے پیسے دیتی ہیں اور وہ لوگ ایسے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے وصول کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے وہ اقامہ. تو ایسے لوگ منوکوں میں شہریت اختیار کرتے ہیں، عرب ملکوں میں اقامے حاصل کرتے ہیں، دبئی جیسے ملکوں میں جائیداد خریدتے ہیں، یورپ میں کاروبار کرتے ہیں اور جائیدادیں خریدتے ہیں، کلبز، کیسینوز، بلڈنگز، ڈپارٹمنٹل سٹورز. تو وہ ان اقاموں کے ذریعے جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، حال ہی میں ایک نیا قانون بنا جو جلد امپلیمنٹ ہو جائے گا، ایسا ایسا سارے ملک اس پہ سائن کر رہے ہیں. وہ قانون جو ہے اس کے تحت کوئی بھی حکومت اپنے سٹیزن کا کہیں بھی اکاؤنٹ ہو وہ اس کی ڈیٹیلز لے سکتی ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک کیچ ہے، ان لوگوں نے اس کا بھی توڑ کیا ہوا ہے، اور وہ توڑ کیا ہے؟ ڈبل شہریت. یہ دوہری شہریت جو ہے یہ اس کام آتی ہے. صرف اس سے یہی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جس ملک کے شہری ہیں تو آپ ہمارے راز ان تک پہنچائیں گے، نہ نہ نہ، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، ہمیں دے دیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی نمبرز جو ہمارے ملک کا انہیں جاری کیا گیا ہے اس پر کھولا ہے، لہٰذا یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو نہیں بتا سکتے. تو سوئٹزرلینڈ میں جو اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں انہوں نے ساری دنیا کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے سٹیزن کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اکاؤنٹ میں نے اقامہ ہولڈر کے طور پر دبئی سے کھولا ہے تو پاکستان حکومت کس طرح سے میرے بارے میں پتا کر سکے گی کہ نہیں ان کا اکاؤنٹ یہاں پر نہیں ہے، یہ اکاؤنٹ دبئی کے اقامہ نمبر یہ کا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے سر نیم کی طرح سے وہ جو ان کے ولی بن جاتے ہیں، کفیل صاحب، ان کے نام ہوتے ہیں. اور یہ اقامہ جو ہے اس پر جب سزا دی گئی ہے تو یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. اگر ان پہ الزام لگایا جائے کہ جی انہوں نے ایٹم بم کا سودا کرنے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے، کشمیر دینے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے، یا وہ جو جاسوس پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر سودے بازی ہو رہی ہے کہ کتنے میں ہم وہ آپ کو واپس دیں گے، تو آپ ان پر کچھ بھی الزام لگا دیں اور اس کے بعد وہ آپ کے نام سے فلاں جگہ پر
اقامہ ہے اور اس اقامے کے پاس یہ بینک اکاؤنٹ ہے. اب آپ کیا انکار کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر یہ معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ بریگیڈیئر سے اوپر کے سارے رینک اب وہ فوج والے نہیں بلکہ وزیر اعظم فیصلہ کیا کریں گے اور آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ قانون بنائیے اور پھر ہم اتنے پیسے دیا کریں گے کہ کس کس کو بنانا ہے اور وہ آپ کے پیسے اس اقامہ شدہ اکاؤنٹ میں جاتے رہیں گے. اگر آپ پر سپریم کورٹ یا پاکستان کی سیکیورٹیز یہ الزام لگائیں تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا, بس اقامہ کافی ہے. یہ وہ جرائم نہیں ہے, جیسے میں پہلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ جرائم نہیں ہیں جن کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے. یہ ارادہ قتل کی طرح کا جرم ہے جس کے لیے جرم کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ یہ اقامہ کتنی خطرناک چیز ہے. بلا لائسنس پلیٹ کی کار چلانے پر جرمانہ نہیں کیا جا رہا, ان کے لیے دوسری سزائیں انتظار کر رہی ہیں ٹیموتھی میکوے کی طرح سے. ان کو کرپشن پہ نہیں, اس ہولناک سازش پر جو اقامہ کے اکاؤنٹ کی صورت میں ان کی ملکیت ثابت ہوتی ہے نکالا گیا ہے. اور عدالتوں نے ان کی عزت رکھی ہے, لیکن وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا, اور کچھ لوگوں کو ہم اقتدار دے کر پاگل کر دیتے ہیں. تو اب اگر ان کے نصیب میں ہی ذلت ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ یہ چیزیں بہت سامنے آئیں کہ ڈبہ نمبر 10 میں کیا ہے اور ڈبہ نمبر 13 میں کیا ہے, انہوں نے بہت عزت کمائی تھی. انہیں چاہیے ٹیموتھی میکوے کی طرح سے ایکسپٹ کریں کہ جو میں نے کیا تھا قانون کے ترازو کے دوسرے پڑھے میں جو کچھ ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے. یہ بہت لینتھی ہو گئی ہے, میری کوشش تھی کہ شارٹ سے شارٹ ورژن میں یہ بات کی جائے, لیکن ایک شارٹر ورژن بھی ہے انشاءاللہ قریب, وہ بھی مکمل ہو جائے گی. وہ میری ایک شاگرد کر رہی ہیں, تو وہاں اتنی دیر ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک دوسرے انداز میں اس چیز کو سامنے لے آؤں. اوکلاہوما, پاناما, اقامہ, اسامہ, تو چلیں دو لفظ اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کے والد صاحب کو مسجد نبوی کے ایکسٹینشنز بنانے کے انعام کے طور پر اعزازی سٹیزن شپ دی. اب یہ ایک سے زیادہ سٹیزن شپ کسی کو دی جائے یا کسی باہر والے کو تو وہ کتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. شاہ کی مرضی تھی کہ مسجد النبوی کی توسیع کی جائے, تو جتنی بڑی وہ توسیع کا وہ پلان لے کر آئے تو ان کی علماء کونسل جو ہوتی ہے پیرالل گورنمنٹ ریلیجیس افیئرز, تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ایک زندگی میں مکمل نہیں ہو سکتا, لہذا اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کو ایسا پروجیکٹ بنائیے جو آپ اپنی ہی زندگی میں مکمل کر سکیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو پروجیکٹ آپ لے کر آئے ہیں تو یہ تو لگتا ہے 30-40 سال میں بنے گا. تو اسامہ بن لادن کے والد نے انہیں وہ بچوں کی جو گیم ہوتی ہے لیگو, تو اس تصور کو وہ لے کر آئے کہ آپ علیحدہ علیحدہ بنائیں, اتنے اتنے فٹ کی دیواریں ایک کمپنی بناتی رہے اور کھڑکیاں دوسری کمپنی بناتی رہے, اور ایک جگہ پر لا کر ان کو ٹھک 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 جوڑ کر فٹ کر دیا جائے. تو یہ بہت سی کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیے جائیں, مختلف جگہوں پر کر دیا جائے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے صرف یہاں پر بنیادیں کھودنی ہیں, ان کو بھرنا ہے, اور اس کے بعد جو یہ لیگو والز اینڈ ڈورز وغیرہ یہ تمام چیزیں یہ کھڑک 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 ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی چلی جائیں گی اور جڑتی چلی جائیں گی. تو وہ کارنامہ انہوں نے کیا جس پر انہیں سعودی عرب کی اعزازی سٹیزن شپ مل گئی. ان کے صاحبزادے نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ظاہر ہے نئی جنریشن کا لڑکا تھا, پڑھا لکھا تھا, انجینئر تھا, تو اس نے یہ کیا کہ وہاں پر بیٹھ کر جتنے بھی غیر ملکی بڑے بڑے لوگ تھے جو سعودی عرب میں کمپنیاں کھولنا چاہتے تھے اور جن کو اجازت نہیں تھی, کیونکہ کوئی بھی آپ لمیٹڈ کمپنی کھولنا چاہیں وہاں پر آپ کو ایک لوکل پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ لوکل پارٹنرشپ بیچا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے پارٹنر جو ہیں وہ امریکی وزیر دفاع, امریکی وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ, پریزیڈنٹ کے بھائی, اور یہ تمام بڑے بڑے لوگ جو وہاں سعودی عرب میں کمپنیاں کھولنا چاہتے تھے, سرکاری اور غیر سرکاری اور جو کچھ بھی تھا, تو یہ اسامہ فیملی اسے پارٹنرشپ آفر کرتی تھی. اور مجھے نہیں یقین کہ انہوں نے کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ وہ ان کا کس کس کاروبار میں حصہ ہے اور وہ کون سا کاروبار ہے. وہ تو بس دفتر میں بیٹھ کر پارٹنرشپ پر سائن کرتے اور اپنا حصہ لیتے رہے کہ بھی اس میں بھی میرا حصہ ہے سعودی سٹیزن کے طور پر, تو ان کو وہاں پر لائسنس ملتے چلے گئے. تو یہ ایک چوتھا ماہ تھا. تو یہ 4 ماہ ہیں, اوکلاہوما, پاناما, اقامہ اور اسامہ. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صدق دل سے عدل بالقسط کا قائل بنائے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.